علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام الف لام میم اور میں ہوں آپ کا میزبان ولید شیخ۔ ویسے آپ کو معلوم ہی ہے کہ جمعے کے روز ہم وظائف کا پروگرام اور خاص طور پہ لائیو پروگرام کرتے ہیں، جس میں آپ کی ٹیلی ویژن پر جو آپ کی اسکرینز پر ہمارے ٹیلی فون نمبرز آ رہے ہیں ان پہ رابطہ کر کے آپ ہمارے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں۔ ساتھ ساتھ کچھ ہفتے کی خبریں بھی کور کرتے ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ جو گزشتہ ہفتے ہوا ہے انٹرنیشنل سطح پر، وہ اس کے بعد ظاہر ہے یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ کس طرح سے اب انٹرنیشنل لاء کی جو رہی صحیح کسر تھی وہ بھی اب ختم ہو چکی ہے، اور اب صرف ایک پاور کا ہی رول آف پاور ہے، اور جس کی جو طاقت ہوگی وہ جہاں چاہے گا جو کچھ کرنا چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے۔ جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ الیکٹڈ ایک پریزیڈنٹ کو کس طرح سے وہاں سے اٹھایا گیا، ایبڈکٹ کیا گیا، اور پھر اب تو بیان جو آیا ہے سامنے امریکن رجیم کی طرف سے وہ یہ کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی طرف سے آیا خاص طور پہ کہ آئی ڈونٹ نیڈ انٹرنیشنل لاء، سو دس از سم تھنگ وچ از ویری آؤٹریجیس، اور بٹ اب ظاہر ہے یہ ساری چیزیں پہلے سے جو دیکھنے والے لوگ تھے، نظر رکھنے والے لوگ تھے، ان کے سامنے تو یہ تمام چیزیں پہلے سے ہی واضح تھیں، لیکن اب ایک عام سطح کے اوپر بھی ایک نارمل معلومات رکھنے والے آدمی کے لیے بھی واضح ہو چکی ہے کہ کس طرح سے انٹرنیشنل لاء کو روندا جا رہا ہے۔ ساتھ ساتھ آپ کو پتہ ہے مڈل ایسٹ کے حالات کے اوپر بھی جو انٹرنیشنل اور ویسٹرن میڈیا خاص طور پہ رول پلے کر رہا ہے، اور وہ ایران کے حوالے سے بھی دھمکی آمیز بیانات آ رہے تھے سامنے، اور وہاں ان کے پروٹیسٹ کو بہت زیادہ اس طرح سے پیش کیا جا رہا تھا کہ جیسے اس کے پیچھے ظاہر ہاتھ، اور ویسٹرن میڈیا اس طرح سے اس کو پورٹرے کر رہا تھا جیسے کچھ اور ہی ان کا مقصد ہو، جبکہ اب یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ کس طرح سے انٹرنیشنل لاء کے اندر اور ویسٹرن میڈیا خاص طور پہ ان تمام پروٹیسٹ کو مینیپولیٹ کرتا ہے۔ اور حالانکہ اب اگر آپ ریالٹی چیک کریں تو خود امریکہ کے اندر بھی پروٹیسٹ ہونے لگے ہیں، اور خود وہاں پر جو رجیم کی امریکن رجیم کی طرف سے جو جارحیت ہونے لگی ہے وہ بھی سامنے آ رہی ہے۔ ایک آئس کے ایجنٹ نے وہاں کی ایک خاتون کو قتل کر دیا ہے اور اس کی وجہ سے پورے ملک بھر میں پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، خود اسرائیل میں بھی ملک بھر میں پروٹیسٹ ہو رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ تو ایک اوور ویو تھا جو پچھلے ہفتے سے چل رہا ہے۔ آج ہم خاص طور پہ بات کریں گے، اور آج ہمارے ساتھ جو گیسٹ ہیں وہ ملک کے معروف عالم دین کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ آج پہلی بار ہمارے ساتھ، میرے ساتھ خاص طور پہ میں ان کے ساتھ یہ پلیٹ فارم شیئر کر رہا ہوں، اور بہت شکر گزار ہوں کہ وہ ہمارے پروگرام میں تشریف لے کر آئے ہیں ملک کے معروف عالم دین جناب سید شہریار داؤد صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم کیسے ہیں علامہ صاحب؟ خیریت ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک، اللہ کا شکر، میں بہت شکر گزار ہوں۔ آپ سعادت بخشی آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے، اور آپ ناظرین روحانی مسائل کے لیے اور روحانی وظائف کے لیے، جو بھی آپ کے زندگی کے مسائل ہیں ان کے حل کے لیے، اور جو بھی روحانی وظائف آپ سننا چاہتے ہیں کسی مسئلے کے حوالے سے، تو اس کے لیے رابطہ کر سکتے ہیں۔ آپ کے ٹیلی ویژن اسکرین پر ہمارے ٹیلی فون نمبرز آ رہے ہیں۔ علامہ صاحب، میں سب سے پہلے جو پروگرام اسٹارٹ کرنا چاہ رہا ہوں وہ اس بات سے اسٹارٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ بہت سارے مسائل ہیں، لوکل سطح پر بھی، انٹرنیشنل سطح کے اوپر بھی۔ آپ ٹیلی ویژن اسکرینز، یعنی انسان اپنا موبائل بھی کھولتا ہے تو اس کو ایک ٹینشن اور ایک انسیکیورٹی مزید وہ اپنے اندر لے لیتا ہے، کیونکہ جس طریقے کے حالات پوری دنیا میں ہو رہے ہیں۔ اس سچویشن میں روحانیت کی طرف جو انسان کا سفر ہے وہ بہت زیادہ مزید امپورٹنٹ ہو جاتا ہے۔ ایسی صورتحال میں انسان کو کیا وہ پروٹوکولز ہیں جو فالو کرنے چاہیے تاکہ وہ پیس آف مائنڈ اپنا برقرار رکھ سکے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ بہت اچھا، بڑا ویلڈ کوسچن آپ نے کیا، الحمدللہ۔ تھینکس ٹو دا جی ٹی وی انتظامیہ، انہوں نے الحمدللہ موقع دیا آنے کا، جزاک اللہ۔ دیکھیں، آپ نے بھی بات کی ہے کہ ایک زمانے میں ہم کچھ عرصہ پہلے پچھلی ڈیکیڈ میں ہم سنتے تھے کہ نیو ورلڈ آرڈر آ رہا ہے نا؟ تو اب تو اوپن ہو گیا کہ نیو ورلڈ آرڈر ایک ڈھکوسلا تھا، دکھایا جا رہا تھا کہ جی ہم ایک سب جگہ ہم یکسانیت اور انسانیت اور ایکویلٹی اور سو اینڈ سو بلا بلا بلا۔ بٹ ناؤ ٹرمپ ہیز اوپنلی ڈکلیئرڈ دیٹ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو فالو، یا آئی ڈونٹ نیڈ اینی لا، آئی نیڈ اونلی ٹرمپ لا دیٹ از آف پاور، اینڈ وی مسلمز الحمدللہ ڈو بلیو دیٹ پاور از اونلی belongs to God۔ اللہ ہی سب سے بڑی طاقت ہے، اللہ ہی، واللہ خیر الماکرین، اور جو وکر کرتے ہیں اللہ ان کے مقابلے میں بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ تاریخ نے کئی دفعہ ثابت کیا، موجودہ صدیوں میں ثابت ہو رہا ہے، آگے بھی ثابت ہوتا رہے گا۔ مجھے شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ قول یاد آ رہا ہے جب انہوں نے لیٹ 80s میں کہا تھا کہ آنے والی صدی یہ اسلام کے غلبے کی صدی ہے،
اور الحمدللہ اور وہ جس دکھ بھی رہا ہے۔ قدر تیزی کے ساتھ آپ نے کہا روحانیت، اس وقت آپ دنیا کے بڑے بڑے لوگ اٹھا کے دیکھ لیں، آپ سائنسدان اٹھا کے دیکھ لیں، آپ سیاستدان اٹھا کے دیکھ لیں، بیوروکریٹس دیکھ لیں، انفلوئنسرز کو دیکھ لیں، جو یورپ کا سب سے بدترین دشمن تھا اسلامی مینار کھڑے کرنے کے خلاف، اس نے باقاعدہ تحریک چلائی، آج وہ یورپ کی سب سے بڑی جو ہے نا مسجد بنانے میں کامیاب ہو گیا ہے ماشاءاللہ۔ اچھا، یہ پیس آف مائنڈ کے حوالے سے خاص طور پہ میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ کس طرح سے وہ ایک انڈیویجول اپنی زندگی میں برقرار رکھے؟ پیس آف مائنڈ کیسے آتا ہے؟ واٹ ڈز پیس مینس؟ امن، امن امان سے ہے، جب آپ کے پاس سیکیورٹی ہوتی ہے۔ اب آپ اپنے آپ کو سیکیور فیل ہی نہیں کر رہے، اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ ہمیں گائیڈ کیا ہے، آیت الکرسی پڑھ لو، سورہ فلق پڑھ لو، سورہ ناس پڑھ لو، یو ول بی سیکیورڈ۔ آپ گھر میں داخل ہو رہے ہو تو یہ دعا پڑھ لو، نکل رہے ہو تو بسم اللہ توکلت علی اللہ یہ پڑھ لو، تو تم سیکیور ہو جاؤ گے، تم اللہ کے فرشتوں کے رحمت کے سائے میں آ جاؤ گے۔ جب یہ پیس آف مائنڈ کیوں نہیں ہے، دس از اے ویری اہم سوال کہ ہمارے پاس پیس آف مائنڈ کیوں نہیں ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نہ اپنے آپ کو پہچان رہے، نہ ہمیں بنانے والا جو خالق ہے اس کو ہم پہچان رہے۔ وہ کہہ نہیں رہا کہ افلا یتدبرون القرآن افلا یتفکرون، تم فکر نہیں کر رہے ہو، تم تدبر نہیں کر رہے ہو قرآن میں، جبکہ آج سائنسدان بیٹھے ہیں وہ ایک مکڑی کے جالے کو دیکھ رہے ہیں، اور جب مکڑی کے جالے کو دیکھ رہے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اس کو بنا کون رہا ہے، ارے یہ تو فیمیل مکڑی ہے، اور اللہ کا قرآن فرما رہا ہے کہ مکڑی کا جالا ہمیشہ فیمیل مکڑی بناتی ہے، میل مکڑی کبھی نہیں۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ ایک لائیو کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، اپنا سوال پوچھیے گا۔ اچھا، بہت خدمت کر رہے ہیں سر سوال اپنا پوچھیے گا پلیز۔ کون سا آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ آپ ٹیلی ویژن اسکرین کی جو آپ نے ٹیلی ویژن کی جو آواز ہے اس کو بند کر دیں اور فون پر توجہ دیں۔ میرے خیال سے کال منقطع ہو گئی ہے۔ مفتی صاحب مجھے بتائیے گا کہ پیس آف مائنڈ کے حوالے سے آپ بات کر رہے تھے، اور آپ نے بہت خوبصورت اشارہ کیا کہ کس طرح سے قرآن نے پہلے سے ہی ان تمام باتوں کی تصدیق کر دی تھی جس کی آج سائنس تصدیق کر رہی ہے۔ میں اسی کو کنٹینیو کروں گا کہ جب مسلمان جو صرف رمضان میں قرآن اٹھاتا ہے، جھاڑتا ہے، چومتا ہے اور پڑھنا ہل کا پڑھنا شروع کر دیتا، تب سمجھ ککھ نہیں آ رہا اس کو، اللہ نے پھر بھی رحمت کی ہے، یار تم اس کو اٹھاؤ، باوضو چھو ثواب، تم اس کو دیکھو ثواب، تم اس کو پڑھو، ہر حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں ثواب۔ یار اور کیا رحم چاہیے اللہ کی طرف سے، اور کیا آسانی چاہیے اللہ کی طرف سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم قرآن کو اپنا گائیڈ بنا لو، تمہیں کبھی گمراہی نہیں ہوگی۔ ہاں، اس سے گمراہ صرف وہ لوگ ہوتے ہیں جو نافرمان ہوتے ہیں، اللہ نے ورڈ نافرمان استعمال کیا۔ اب یہاں پر صرف ہم اسی لفظ پہ غور کریں نا، ہم اگر نافرمانی چھوڑ دیں، ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، نماز میں قرآن فرماتا ہے کہ جی نماز تو فحاشی سے روکتی ہے، برے کاموں سے روکتی ہے، اور میں نماز بھی پڑھ رہا ہوں 5 ٹائم، فحاشی بھی کر رہا ہوں، برے کام بھی نہیں چھوڑ رہا، تو کیا نماز خراب ہے؟ نہیں، میں خراب ہوں۔ میں اسی طرف دوبارہ آنا چاہوں گا کہ لائیو کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم جی، اپنا سوال پوچھیے گا سر۔ السلام علیکم۔ اب میرے خیال سے دوبارہ کال میں کچھ ایشوز آ رہے ہیں۔ ایک اور لائیو کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کون سا آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سر، فرحان بات کر رہا ہوں باولپور سے۔ جی فرحان صاحب فرمائیے گا، کیا سوال ہے آپ کا؟ سر صبح 4:30 بجے خواب دیکھتا ہوں کہ بھتیجے کی مرغیوں کی دکان ہے، اور وہ مرغیاں بنا بھی رہا ہے گوشت، اور مرغیاں زندہ بھی بیٹھی ہوئی ہیں، اور مرغی کے پنجے بھی ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ رات کے کس وقت آپ نے یہ خواب دیکھا تھا؟ 4:30 بجے۔ 4:30 بجے، ٹھیک ہے۔ علامہ صاحب، مرغی دیکھیں، خوابوں کی تعبیر بہت ساری چیزوں پر منتج ہوتی ہے۔ اب اس سے ان سے پوچھنا پڑے گا کھایا کیا تھا، کیا ان کو کوئی خدا نہ خواستہ کوئی آج کل پریشانی لاحق تو نہیں ہے، کیونکہ یہ بہت سارے خواب جو ہے نا، جو ان کے روزمرہ روٹین ہوتی ہے نا، اس کی وجہ سے بھی متخیل ہو کر آپ کے خواب بن کر آتے ہیں۔ بہرحال مرغی ایک حلال جانور ہے، ایک اچھا جانور ہے۔ اگر انہوں نے مرغی کا رنگ نہیں بتایا کون سے رنگ کی مرغیاں دیکھی ہیں، وائٹ کلر کی دیکھی ہیں تو خواب سعاد ہے، اچھا ہے، اور اگر انہوں نے کالی مرغی یا ڈارک براؤن یا ریڈ کلر کی دیکھی تو وہ اچھا نہیں ہے، کچھ صدقہ کر دیں۔ سفید دیکھی ہے
تو بہت اچھا ہے. ہری دیکھی ہیں, گرین دیکھی ہیں تو بہت اچھا ہے. اور اگر اس میں کلر ان کا ڈارک کوئی ہے, کالا ہے, ڈارک براؤن ہے, ڈارک ریڈ ہے, تو پھر یہ کچھ صدقہ کر دیں تاکہ ان کو خیر ہو جائے انشاءاللہ العزیز. خوب. صاحب ایک اور لائف کالر ہمارے ساتھ موجود ہے, ان کی طرف چلتے ہیں, پھر میں آپ سے سوال بھی پوچھوں گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں, کیا سوال ہے آپ کا؟ میں فرحان علی بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے. جی فرحان صاحب فرمائیے گا. سر یہ بتائیے کہ انسان کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ اس کے اوپر جادو ہے یا بندش ہے؟ ٹھیک ہے علامہ صاحب. دیکھیں پہلے میں بندش کو ڈیفائن کر دوں. یاد رکھیے گا بندش فی نفسی ہی کوئی چیز نہیں ہوتی. اچھا. ہاں بندش کچھ نہیں ہوتی. یہ خدا کے لیے اپنے کانسیپٹ کلیئر کریں کہ کسی نے مجھ پر بندش کر دی ہے. بندش نارملی کن چیزوں پر سمجھی جاتی ہے, کہی جاتی ہے عام معاشرے میں. میری اولاد پہ بندش ہو گئی, میرے رزق پہ بندش ہو گئی. اچھا جی میرا ذہن باندھ دیا گیا, اور جی میرے مطلب ہے کہ مار دیا گیا, میرا بچہ مار دیا. یہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے, واللہ خیر الرازقین. رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ. زندگی موت کا مالک اللہ. شادی ہونی ہے نہیں ہونی اس کا اختیار کس کے پاس؟ اللہ کے پاس. اولاد ہونا نہ ہونا کس کے پاس اختیار ہے؟ اللہ کے پاس. یہی چار مین ہمارے میجر ایسپیکٹس ہوتے ہیں. اگر کوئی یہ کہتا ہے جی اوہ فلانے نے میرے اوپر بندش کر کے میرا رزق باندھ دیا, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, اس کا مطلب ہے وہ یہ کہہ رہا ہے دوسرے الفاظ میں کہ رب جو رزق دینے والا ہے وہ کہہ رہا ہے وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقھا, کہ زمین پر آسمان پر جو کوئی بھی چلنے والا جاندار ہے اس کا رزق اللہ کے ذمہ ہے. یعنی اللہ رزق دینا چاہتا ہے لیکن کسی اور میں معاذ اللہ اللہ سے زیادہ پاور آ گئی, اس نے آپ کا رزق روک دیا. یہ تو صریح کفر ہے, یہ تو شرک ہو گیا. تو جو بندش کو مانتا ہے وہ اپنے ایمان کی خیر منائے, توبہ کرے, آئندہ بندش کا ذہن میں بھی نہ لائے خیال. اچھا. ہاں جادو, جی جادو کیا ہے, جادو کس طرح ہوتا ہے, جادو کے اثرات کیا ہیں؟ تو جادو کے اثرات بڑی سیویئر قسم کے بھی ہو سکتے ہیں, اور بعض دفعہ ایسے بھی جادو ہوتے ہیں جو بڑے سیکرٹ ہوتے ہیں, کنسیلڈ ہوتے ہیں, وہ نظر نہیں آتے. لیکن ایسی یعنی کہ ما فوق الفطرت حرکتیں یا اس کے ساتھ اعمال ہونے لگ جاتے ہیں, سیدھے سیدھے ہوتے ہوئے کام رک جانا, طبیعت خراب ہو جانا, علاج کے لیے جانا تو علاج سے طبیعت کا بحال نہ ہونا, خام خواہ ذہن معاف ہو جانا, اپنوں سے نفرت ہو جانا, دشمنوں سے گھس گھس کے ملنا کہ یار پتہ بھی ہو میرا دشمن ہے لیکن ان میں جانا. اٹ مینس کہ آپ اپنے حواس کھو بیٹھتے ہیں. تو جب آپ کو اپنے حواس کے اوپر کنٹرول نہ ہو, بندے کو چاہیے کہ اس وقت اپنے آپ کو خود ایگزامن کرے, یار میں کیا کر رہا ہوں, میرا ایکٹیویٹیز کیا ہیں. اف وہ نیچر کے خلاف جا رہی ہیں, سامنے نظر آ رہا ہے وہ میرا دشمن ہے, پھر میں اس کے اندر گھس رہا ہوں, اٹ مینس کہ میرے ساتھ کوئی پرابلم ہے. اب اچھے علماء, اچھے عاملین سے رابطہ کرے جو خود بھی باشرع ہوں تاکہ اس کی اچھی کٹائی ہو جائے جادو وغیرہ کی. خوب. ایک اور لائف کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں سعید سرور بات کر رہا ہوں شور کوٹ سے. جی قائم پروانہ. جی سر فرمائیے گا, کیا سوال ہے آپ کا؟ جی سب سے پہلے تو شاہ جی کو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میرے نا جی تقریباً 10-11 منتھ ہو گئے ہیں, مجھے نا سورائسس ہو گیا ہے کالے جسم پہ. سورائسس؟ جی سورائسس, ہاں وہ جو آپ کی کھال اترتی ہے, خشکی ہو جاتی ہے سارے جسم پہ. جی جی شاہ جی بہت پریشان ہوں, پورے جسم پہ کوئی جگہ خالی نہیں ہے, بہت ادویات لی ہیں لیکن نہ ٹھیک ہو کے پھر ہو جاتے ہیں. تو نظر کرم فرمائیے. جی کچھ دیکھیں ٹھیک. سورائسس کے بارے میں جو میں نے جتنی اسٹڈی کی ہے, کیونکہ میرے کچھ عزیزوں کو بھی ہو گیا تھا, عام طور پر سب سے پہلے جب آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں نا, وہ تو آپ کا وہیں سے جو ہے نا آپ کو مایوس کر دیتے ہیں. اوہ یو گاٹ سورائسس, اٹ کانٹ بی کیورڈ. بھائی وہ کیوریبل نہیں ہے, امپاسبل. اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری نہیں اتاری مگر پہلے اس کا حل, اس کا علاج اتارا ہے. تو بھائی آپ اپنے آپ کو خود اینالائز کریں, اپنے آپ کو خود ڈائگنوز کریں, میں کیا چیز کھاتا ہوں یا کیا چیز میں پہنتا ہوں کہ جس سے مجھے سورائسس بڑھ جاتا ہے.
اور کیا چیزوں کو جب میں چھوڑتا ہوں تو میرا سورائسس کنٹرول میں آ جاتا ہے یا کم ہو جاتا ہے. تو آدمی جب اپنے آپ کو خود ہی انالائز کرتا ہے نا, اس کو پتہ چل جاتا ہے مجھے کس چیز سے الرجی ہے یا میرا سورائسس کس سے ڈیولپ ہوتا ہے, کس سے ڈکریز ہوتا ہے. وہ بہت آسانی سے ہوتا ہے. لوگ یہ نہیں کرتے. ڈاکٹر اس کا صابن الگ کر دیتے ہیں, اس کا تولیہ الگ کر دیتے ہیں, بالکل اچھوت بنا دیتے ہیں. ایسا نہ کریں. اسأل اللہ العظیم اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک, یہ ایک دعا ہے ابن ماجہ شریف میں اور بخاری شریف میں بھی ہے. یہ اگر 7 بار پڑھ کے اپنے اوپر صبح دوپہر شام 7 بار پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لیا کریں, انشاءاللہ العزیز یہ بیماری صحیح ہو جائے گی. اس یقین کے ساتھ کریں کہ صحیح ہوگی انشاءاللہ. ایک اور لائف فالوور ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ اختر میاں والی سے. جی سر فرمائیے گا, کیا سوال ہے آپ کا؟ شاہ صاحب سے اولاد کے لیے کوئی وظیفہ پوچھنا ہے. اولاد کے لیے کوئی وظیفہ؟ دیکھیں جی, اولاد کے لیے وظیفے سے پہلے تو میں کہوں گا کہ پہلے ہیلہ بنے وسیلہ. پہلے ہیلہ کریں. اولاد کیوں نہیں ہو رہی اس کے معاملات پہ پہلے غور کریں. ڈاکٹر کے پاس جائیں, اپنا بھی میڈیکل چیک اپ کروائیں, وائف کا بھی میڈیکل چیک اپ کروائیں. خدا نہ خواستہ کوئی پرابلم تو نہیں ہے. سپوز آپ کو کوئی پرابلم نہیں آتی ہے تو پھر ٹھیک ہے, اللہ کے اوپر ایک تو کامل بھروسہ رکھیں, ٹھیک ہے نا. اور کامل بھروسہ رکھ کے اللہ عز و جل سب سے بہترین وظیفہ تو دعا ہے. آپ دعا مانگیں. صحیح. جب آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں گے, اور خاص طور پہ دعاؤں کے اللہ تعالیٰ نے اوقات, اللہ کے حبیب نے اوقات بتائے ہیں. تہجد میں اٹھ کر دعا مانگیں, کیا کہنا یا رب العالمین مجھے تو نیک صالح صحت مند نقائص سے پاک اولاد نصیب فرما. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اولاد اللہ کے اختیار میں. لوگوں کی باتیں نہ سنیں. بے شمار وظائف آپ کو اس وقت پوری دنیا آپ, لیکن علاج پہلے کروائیں. پہلے علاج اور اپنے رب پہ کامل یقین رکھیں, کیونکہ اس کا ہی قرآن میں فیصلہ ہے. ہم جسے چاہتے ہیں بیٹیاں دیتے ہیں, جسے چاہتے ہیں بیٹے دیتے ہیں, جسے چاہتے ہیں دونوں دیتے ہیں, جسے چاہتے ہیں کچھ نہیں دیتے. اللہ خدا کے لیے ادھر ادھر جا کے اس نے وہ بندش کرا دی ہے یا اس نے میری اولاد روک دی ہے, ان کفری عقائد سے دور رہیں اور اپنے آپ کو اللہ کا بندہ بنائیں. ایک بات میں بہت ضرور کرنا چاہوں گا, ہم اللہ کے کلام کو پڑھتے نہیں, سمجھتے نہیں. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. اللہ واضح کہہ رہا ہے میں کسی جان پر تکلیف نہیں دیتا اس کی وسعت, اس کی طاقت سے زیادہ. پھر یا اللہ ہم پر تکلیف کیوں ہے؟ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت. ارے بھائی تم جو کرتے ہو تمہارے اوپر وہی تو آتا ہے. اللہ اکبر. یہ بہت اہم پوائنٹ ہے, میں اس کے اوپر مزید بات کروں گا. ایک لائیو کالر سب سے پہلے لیتے ہیں اپنے پروگرام میں. السلام علیکم. السلام علیکم. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ السلام علیکم. میں جامع شہر سے بات کر رہا ہوں. جی سر فرمائیے گا, کیا سوال ہے آپ کا؟ مدرا نام ہے میرا. جی جی فرمائیے گا. جی سر میں رات کو خواب آیا تھا, چاندی مجھے کسی آدمی نے دیا ہے. جی چاندی کافی سارا. جی ٹھیک. تو صبح اٹھا ہوں تو یہ پوچھنا ہے حاجی صاحب سے اس کا کیا مقصد ہے. ٹھیک ہے. علامہ صاحب کے سامنے میرے خیال سے سوال واضح ہو چکا ہے. انہوں نے خواب میں چاندنی دیکھی ہے, بہت ساری چاندنی دیکھی ہے. چاندی دیکھی جی دھات چاندی. جی چاندی دیکھی, سلور. ٹھیک ہے. اب چاندی کے چونکہ یہ مال سے متعلق ہے اور چاندی دیکھی ہے تو اس کا مطلب ہے آپ نے مال دیکھا ہے. اب اللہ عز و جل یہاں تو جلد ان کو بہت اچھے مال سے نوازے گا, لیکن ساتھ میں یہ دعا بھی کرتے رہیں اللہ مجھے رزق حلال مال حلال دے تاکہ مجھے اس میں خیر و برکت ہو. چاندی اچھائی کی طرف بھی اشارہ ہے, چونکہ برائٹ ہوتی ہے, وائٹ ہوتی ہے, تو چمکدار ہوتی ہے. یہ بھی ممکن ہے کہ ان کو اللہ عز و جل ایک بہترین مستقبل دینے والا ہو. ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ جستجو کتنی کرتے ہیں. اللہ کی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ سجدے کریں, نوافل پڑھیں, استغفار کی کثرت کریں, درود پاک کی کثرت کریں. اللہ تعالیٰ اس چاندی دیکھنے کی برکت سے اللہ کرے ان کو نورانی مشکبار مکہ اور مدینہ بھی دیکھنے کو نصیب ہو جائے. انشاءاللہ اچھی خواب ہے, ان کے لیے بہتر ہے. بہت خوبصورت. علامہ صاحب ہمارے ساتھ موجود رہیں گے. ناظرین کہیں نہیں جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ایک چھوٹا سا بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.